یہ دنیا نا شریفوں کی نہیں ہے۔ یہاں پہ شریف بن کے چپ رہ کے اور صبر کر کے انسان جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ساری صفات تو بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں ہی پائی جاتی ہیں، لیکن جو دور چل رہا ہے نا، یہاں پہ کم سے کم اس طرح سے چپ رہ کے جیا نہیں جاتا۔ ایسے فرما برداروں کے ساتھ نا ان کے اپنے گھر سے ہی ناانصافیاں اور زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتی ہوں کہ گھر میں جو بیٹا بہت زیادہ فرما بردار ہوگا نا ماں باپ کا، جو ماں باپ کو پلٹ کے جواب نہیں دیتا، ماں باپ کی ہر بات جو ہے وہ خاموشی سے سنتا ہے، صبر کے ساتھ سنتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو ماں باپ بھی اسی کو ذلیل کرتے ہیں، اسی کو برا کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ ہر معاملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بچہ، وہ بیٹا جو نافرمان ہے، جو پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے، وہی اچھا ہوتا ہے، اور اس کو سوچ سمجھ کے بات کی کرتے ہیں کہ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پلٹ کے ہمیں جواب دے گا اور کرارا جواب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرافت، ہماری محبت اور خلوص سے تو ہمارے سگے ماں باپ بھی کھیل جاتے ہیں، تو یہ دنیا کیا چیز ہے۔ اس لیے اس دنیا انسان کو نا دور کے لحاظ سے چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں شریف بن کے چلوں گا، میں آگے سے جواب نہیں دوں گا، میں چپ ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے اس دنیا میں آپ جی نہیں سکتے، لوگ آپ کو کچا کھا جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنی اہمیت کو منوائیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ ماں باپ کو پلٹ پلٹ کے جواب دیں اور بدتمیزیاں کریں، جی نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو بول سکتے ہیں اپنے حق میں، جہاں آپ ٹھیک ہیں، جہاں آپ درست ہیں، وہاں پہ تو آپ کم سے کم اپنے حق میں بول سکتے ہیں۔ ایسا اکثر شادی شدہ بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بیٹا شادی شدہ ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے نیچر وائز، وہ ماں باپ کو پلٹ کے جواب نہیں دیتا، تو اس کے بیوی کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بیٹے کو بھی انتہائی ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اول تو بیٹا کبھی بہت جلدی اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بات نہیں کرتا ماں باپ کے ڈر سے، لیکن اگر کبھی غلطی سے کر دے تو پھر اس بیٹے کی شامت آ جاتی ہے کہ ہاں بیوی اور بچے ہم سے پہلے ہو گئے۔ اور یہ انتہائی گھٹیا، میں کہوں گی کہ تقیہ کلام ہے سسرالی معاشرے کا، کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی تینوں جمیا، اسی تینوں پالیا، اسی انہیں وقت کیتے تینوں ویایا، تے تو کل دی آئی بڈھی پیچھے بالاں پیچھے تو ساڈے نال لڑائیاں لڑدا ہے، تو سانوں غلط کہنا ہے، تو ساڈے نال ایویں کردا ہے تے اوویں کردا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آج میں بھی ایک ماں ہوں، اور یہ بچے جو ہم نے پیدا کیے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یا ہم نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کو اچھا کھلائیں، ان کی اچھی پرورش کریں، ان کی شادیاں کریں، یہ چیزیں ہم پہ فرض ہیں۔ ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یا کل کو جب یہ جوان ہوں گے، اپنے اپنے گھروں والے ہوں گے، تو کل ہم بیٹھ کے ان کو تانے دیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سیکریفائس کیے اور آج تم ایسے کر رہے ہو۔ یہ ہم احسان نہیں کر رہے۔ خدا را اپنے بیٹوں کو ذلیل کرنا بند کر دے، شادی شدہ بیٹوں کو اسپیشلی، کہ ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ چیز، یہ احساس دلانا کہ آپ نے انہیں پیدا کیا ہے، آپ نے ان پہ انویسٹ کیا ہے، تو آپ نے ان پہ کوئی احسان کیا، آپ نے ان پہ کسی قسم کا بھی کوئی احسان نہیں کیا۔ اور اس کے برعکس ماں باپ کے وہ بیٹے جو ماں باپ کے بڑے ہی زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ فرما بردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہیں ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ بھی ان کے سامنے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں فرما بردار وہ اس معاملے میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ اصل میں ان کو فرما بردار سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے ہمارے بڑے فرما بردار ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں پہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہماری مرضی کے بغیر جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے ماں باپ کو ایسے بیٹوں کی بدتمیزیاں اور نافرمانیاں لگتی ہی نہیں ہیں، اور وہ چپ چاپ اپنے بیٹوں کی یہ چیزیں برداشت بھی کرتے ہیں، اور انہیں اچھا بیٹا بھی جو ہے وہ اچھے بیٹے کا ٹیگ بھی دے دیتے ہیں۔
صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے معاملے میں زیادہ پریفرنس اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں، بیویوں کی انسلٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اپنے حق کے لیے بول پڑیں تو وہ انہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ میرے ہی ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان کے سامنے تم نہیں بول سکتی یا اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی، جو ہے سو ہے، اسی میں گزارا کرو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ کم سے کم آپ کی گھر میں اتنی عزت ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ اگر کوئی فرما بردار ہے، چپ رہتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور آگے سے جواب نہیں دیتا کسی بھی بات کے اوپر، اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتا، تو یہ میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کم سے کم شادی شدہ بیٹوں کو، اسپیشلی اگر شادی شدہ نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہیں کروں گی، چلو کوئی بات نہیں، ماں باپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب شادی شدہ انسان اس طرح سے بیہیو کرے گا تو اس کا اثر سارا اس کی بیوی اور بچوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی بھی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ٹکے کی عزت نہیں ہے اس گھر میں۔ جب شوہر کی عزت نہیں ہے تو بیوی کی کیا خاک عزت ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاتی ہوں کہ معاشرہ بھی انہی لوگوں کی عزت کرتا ہے جن کی گھر میں کوئی عزت ہو۔ جب آپ کی اپنے ہی گھر میں کوئی عزت نہیں نہ کرے گا تو لوگ، باہر والے لوگ بھی آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بھائی بہن آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنا ڈھنکا منوائیں، اپنی عزت بنائیں، اپنے حق کے لیے بولا کریں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی عزت لازمی ہے آپ کے اوپر، لیکن کم سے کم اپنے ساتھ اتنی زیادتیاں اور ناانصافیاں مت ہونے دے کہ اس کا خمیازہ آپ کی اولاد بھگتے، آپ کی بیوی بھگتے اور آپ کو بھی بھگتنا پڑے۔ اور ایک اور بات، ہم اور ہمارا معاشرہ، ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ والدین کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، بات کرنی چاہیے اور اویئرنیس اس چیز کے بارے میں پھیلانی چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر آج بھی بہت سی ایسی برائیاں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نافرمان اولاد ہے، لیکن اسی جگہ ہمیں بچوں کے حقوق کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اتنے ہی زور سے بات کرنی چاہیے جتنا زور ہم ماں باپ کے حقوق کو دے رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی زور بچوں کے حقوق کو بھی دینا چاہیے، تاکہ یہ اویئرنیس ماں باپ تک بھی پہنچے، انہیں بھی پتہ ہو کہ اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اوپر جا کے پورا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ ہم اس چیز کے جوابدہ ہیں۔ ماں باپ اس چیز کا تو فوراً سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ میری اولاد نافرمان ہے، یہ ایسی ہے، یہ باغی ہو گئی ہے، یہ ہم بدتمیزی کرتی ہے تو یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انجام ایسا ہوگا، یا معاشرہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کا انجام برا ہے۔ لیکن جب ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں کرتے ہیں کسی ایک کے ساتھ، تو کبھی میں نے کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ اس چیز کا ماں باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا یا اللہ اس چیز کا حساب لے گا۔ ماں باپ کو اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے، شاید انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پیدا کیا ہے، جوان کر دیا ہے، لہٰذا اب ہمیں پوری طرح حق ہے، ہم جس طرح سے چاہیں اپنے بچوں کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ میں سب ماں باپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے پیرنٹس ان برائیوں میں مبتلا ہیں، اور صرف ان کی اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو ہے تاکہ شاید میری اس بات سے کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا، یا وہ بیٹے جو اپنے فرما برداری کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ یہ چیز میری سن لیں اور اتنی عقل کر لیں، ٹائم پہ عقل کر لیں کہ کم سے کم اپنی بیوی اور بچوں کی زندگیاں برباد ہونے سے، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لیں۔ بہت سے بیٹے یہ سوچ کے چپ رہتے ہیں کہ اگر میں ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کروں گا یا جواب دوں گا تو شاید میں بہت زیادہ گناہ گار ہو جاؤں گا، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ میں پتہ نہیں کیا سزا مجھے ملے گی۔ تو خدا خوفی ہے بہت سے بیٹوں کے اندر، جو کہ اچھی چیز بھی ہے، اور لیکن میں انہیں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے،
اور آپ کم سے کم اسلامی پوائنٹ آف ویو کو پڑھ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ میں ہرگز نہیں کہتی کہ ماں باپ کے سامنے چلانا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آئیں، جی نہیں، لیکن ایک طریقے کے ساتھ آپ اپنی بات کو ضرور رکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ اور جب بچپن میں ہم ایک ضد پکڑ لیتے ہیں تو ماں باپ ہر چیز کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جوان ہو گئے ہیں، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، تو اب آپ کو سارے طریقے بھول گئے اپنی بات منوانے کہ ایسا کیوں ہے، آپ کو سب آتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کے بولنے سے آپ کے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے آپ زیادتی کرتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور اپنی زندگی کو بھی ایک امتحان میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ صرف اپنے حق کے لیے بولنا شروع کر دیں، اتنا بولنا شروع کر دیں کہ آپ کے بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا بند ہو جائیں، صحیح ہو گیا۔ اور ماں باپ کہیں نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، ماں باپ اتنے بے رحم نہیں ہوتے کہ آپ کو جو ہے وہ بد دعائیں دیں گے یا آپ کو جہنم رسید کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ جی کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔